بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں شائستہ زاہد۔ آج ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا تیسرا لیکچر ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت سورہ الحجرات۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 5 آیات سورہ حجرات کی سمجھی تھی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی اللہ کی حیثیت اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک تو ان سے بڑھ کر خود فیصلے نہ کریں، ہم اپنے ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ہر معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں کیا اسوہ رہا ہے اور کیا ہمیں تاکید کی گئی ہے، کیا تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اس معاملے کو لے کر چلنا چاہیے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ان آیات میں ہم نے 5 آیات تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو سمجھا تھا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں ان کا کیا مقام ہونا چاہیے، کہ ان کی کس محفل میں بیٹھتے ہوئے بھی جہاں پر ان کا ذکر ہو، ان کی باتیں بتائی جائیں تو وہاں تک بھی ادب و احترام رکھنا چاہیے، کجا کہ ہم ان کے تعلیمات سامنے آنے کے بعد دل میں کوئی تنگی محسوس کریں۔ ہمارے لیے عافیت، ہمارے لیے آسانیاں اور اللہ کی رحمت اسی وقت ہیں جب ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے ہر معاملے میں عمل کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحجرات کی 6 آیت سے لے کے آخری آیت تک اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے، کیا ہدایت ملتی ہے۔ یہ بہت اہم صورت ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الحجرات کو اصل میں سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اخلاقی تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میزان میں سب سے بھاری نیکی حسن اخلاق ہے۔ یعنی حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ جو بھی اخلاقیات ہیں ہمارے، وہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سورۃ الاخلاق بھی کہلاتی ہے۔ تو اس کی ایک ایک جو تعلیم ہے، ایک ایک آیت کے اندر کئی تعلیمات ہیں۔ اس کو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جیسے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جہاں پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں مومنین کو مخاطب کر کے کہ اے لوگو وہ جو ایمان لائے ہو، تو اس کا مطلب ہے آگے کوئی بہت اہم حکم دیا جا رہا ہے جس پر کہ ایمان لانے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر آج کیا حکم ہے؟ ان جاءکم، اگر تمہارے پاس آئے، فاسقن، کوئی فاسق آدمی۔ فاسق آدمی کون ہے؟ جو گناہ گار ہے، جو عمل نہیں دین کے اوپر اچھی طرح کر رہا، بنبائن، کوئی خبر لے کر، کوئی اہم بات لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ فتبینوا، تو آپ اس کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کریں۔ کس لیے؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص خبر لے کر آیا ہے وہ اتنا معقول تو نہیں لگ رہا کہ اس کی بات پر یقین کر لیں ہم، لیکن اگر اس پر کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں آپ کسی قوم کے بارے میں، کسی گروہ کے بارے میں ایک ایسا طرز عمل اختیار کر لیں جس کے بعد کہ آپ کو اس کے اوپر
ندامت ہو، ما فعلتم نادمین، یعنی یہ ایک تاکید کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا اور بعد کے زمانوں میں بھی، اور آج کل ہمارے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک خبر کسی نے آ کے بتا دی کہ ایسا ہوا اور اس کو پھر پھیلا دیا تیزی سے معاشرے میں. پتہ چلا کہ وہ افواہ سازی کی فیکٹریاں ہمارے یہاں تو بن چکی ہیں. تو یہ اتنا اہم حکم 1400 سال پہلے سورۃ الحجرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کل مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی آپ کے سامنے خبر لے کر آئے تو آپ کیا کریں، اس کی تحقیق کریں. منہ سے نکالنے سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ لانے والے کا کردار کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا طرز عمل کیسا ہے، کیا وہ سچا آدمی ہے، کیا وہ پرہیزگار آدمی ہے، اور پھر بھی اگر ہے تو اس خبر کی ضرور تحقیق کر لیں. اور ہمارے سامنے تو ایسے ایسے لوگ لے کر آتے ہیں جنہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے جن کے بارے میں کہ یہ سچے نہیں ہیں، اور ان کی بات پر جب عمل کر کے اور آگے بغیر تحقیق کے پہنچا دیتے ہیں تو معاشرے میں ایک انارکی پھیل جاتی ہے. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو افراتفری اور انتشار ہے، اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اوپر عمل نہیں ہوتا اور اس کو ہم نے سمجھا ہوا نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی دوسری آیت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت ساری باتوں میں آپ لوگوں کی بات مان لے، کہ آپ لوگ جو کوئی خبر لے کے آئے کہ یہ کیجئے کوئی بات مان لیں تو کیا ہوگا، لَإِنِّتُمْ، کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے کیا کیا، حببا، پسند کیا اس بات کو، الیکم، آپ لوگوں کے لیے، الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہ آپ کے لوگوں کے لیے، اس وقت تو صحابہ کرام مخاطب تھے اور اب قیامت تک تمام مومنین مخاطب ہیں، کہ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پسند کیا، ان کے بارے میں اللہ نے کیا پسند کیا کہ ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا، جما دیا، کہ انہیں اپنا ایمان زیادہ عزیز ہے، کہ جو ہمیں حکم دیا جائے گا ہم ویسے ہی عمل کریں گے. وہ کر رہا، اور کراہت رکھ دی، الیکم، ان کے دلوں میں کس چیز کی، الکفر والفسوق والعصیان، کفر کی، نافرمانی کی، برائیوں کی، گناہوں کی کیا رکھ دی، کراہت رکھ دی. برائی کہ اس کو ایمان لانے والے اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنے ایمان کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے وہ ان کے دلوں میں بسا دیا ہے، جما دیا ہے. اولئک هم الراشدون، اور ایسے ہی جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں، اچھے نیک چلن سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی خبر لے کر آئے اس کے بارے میں کیا طرز عمل رکھنا. فضلا من اللہ ونعمتا، کہ یہ جو ہے اللہ کا بہت بڑا فضل اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور حکمت بھی رکھنے والا ہے، ساتھ میں وہ حکیم بھی ہے. اس کو علم بھی ہے مگر اس کو پتہ ہے کہ اپنے علم کے لحاظ سے کہ اس نے کس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کو ہمارے دل پسند بنا دیا اور کفر سے ہمیں نفرت دے دی، تو اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت کی بنا پر ہمیں ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ اگلی بات بھی بیان کر رہے ہیں سورہ حجرات کی اگلی آیت میں، آیت 9 میں ایک بہت اہم اور چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے، یعنی کہ مومنین کے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان میں اگر کوئی دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، یعنی دو گروہ میں جھگڑا ہو جائے، یعنی وہ جھگڑا نہ کریں مگر خود ہو جائے جھگڑا بشری کمزوریوں کی بنا پر، یعنی ان مومنین کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. لیکن ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا آپس میں کبھی جھگڑا ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، تو باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان اصلاح کروا دیں، ان کیا کریں، جھگڑے کو چکا دیں. یہ نہ ہو کہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں، ایک گروہ کو اکساتا رہے، دوسرا دوسرے گروہ کو اکساتا رہے،
اور پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں، اور پھر کافرین بھی دیکھیں اس کو کہ ان مسلمانوں میں، ایمان لانے والوں میں کیا تماشا برپا ہے۔ بلکہ یہاں پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ مومنوں کے گروہ میں، دو گروہ میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان اصلاح کرا دیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک بغاوت کرتا ہے یا نہیں مانتا بات کو، تو پھر کیا کریں؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر اس سے جھگڑا کریں جس نے کہ بغاوت کی، مطلب اس چیز کو نہیں مانا، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اور جب وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، پلٹ جائے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرا دی جائے، بالعدل وَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی عادل ہیں، عدل کرتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے تو پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ سب مل کے ان کے جھگڑے کو چکا دیں۔ اسی طرح اگر دو مسلمانوں میں ہو جائے، ان کے لیے بھی یہ ہے، دو گھرانوں میں، دو خاندان، جیسے خاندانوں میں ہو جاتے ہیں، ہم لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، نہیں، ہمیں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک معاشرے کے طور پہ مسلمان مومنین کے یہ نہیں مناسب ہے کہ آپ لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں، اگر کسی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ آپس میں ان کی صلح کرا دیجئے، یہ بھی بہت اہم حکم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اگلی آیت میں، آیت 10 میں، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، لعلکم ترحمون، شاید کہ آپ پر رحم کیا جائے۔ جب آپ یہ طرز عمل رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت اہم اصول دیا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی کون ہوتے ہیں؟ جو ایک گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کے اولاد ہوتے ہیں، تو وہ ان کے آپس میں جھگڑے بھی ہو تو آپس میں وہ ایک ہوتے ہیں، وہ رشتہ کبھی ان کا ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کو مثال دی ہے مومنین کو کہ یہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس نے ان کو بھائیوں بہنوں کی طرح آپس میں جوڑ دیا ہے۔ تو جب اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ان کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ دیکھیے اگر ہمارے سر میں درد ہے تو میری آنکھ کو یا میرے ہاتھوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس سے نہ کام کر سکوں، یا میری آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے تو میرے پیروں کو اس سے کیا تکلیف ہے کہ بھئی میرے پیر نہ کام کریں، یا میری زبان کو کیا ہے کہ میں بار بار کہوں کہ ہائی میری آنکھ میں تکلیف ہے، میرے سر میں درد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں کسی ایک جگہ بھی اگر درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح مومن ایک جسم کے مانند ہیں اور آپس میں بھائی بھائیوں کے مانند ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا۔ تو یہ معاشرے میں اچھائی نہیں ہے کہ اگر وہ آپس میں لڑیں تو ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، لڑتے بڑھتے رہیں، نہیں، پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس میں بھی کہا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، بس اپنے بھائیوں کے درمیان تم کیا کرو، اصلاح کرا دو، صلح کرا دو، ان کے تعلقات کو اچھا کرا دو، اور ایسے میں کیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں کل پوچھے گا کہ تم اس کے مسئلے کو حل کر سکتے تھے، ان کے درمیان صلح کرا سکتے تو پھر صلح کیوں نہیں کرائی؟ اور اس لیے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ ایک تو ہم پر کہ ہم اگر کر سکتے ہیں اصلاح تو صلح کروا سکتے ہیں، تعلقات اچھے کروا سکتے ہیں تو ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ دوسرا، پورے ایک سوسائٹی کے طور پہ، پورے معاشرے کے طور پہ اللہ کی رحمت آئے گی جب آپس میں پیار و محبت سے رہیں گے اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ 11 جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ اہم احکامات دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مردوں کو الگ مخاطب کر کے، عورتوں کو الگ مخاطب کر کے چیزیں بتائی ہیں۔ ان کے اوپر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے اور بیٹھ کر سوچنا بھی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے فوری طور پر۔ اس آیت کا خطاب بھی اسی طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب آگے بہت اہم
احکامات آ رہے ہیں جس پر کہ ایمان لانے والوں کو عمل کرنا ہے۔ وہ کیا احکامات ہیں؟ لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ یسخر مسخرہ پن نہ کرے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کیونکہ آگے اسی آیت میں ذکر چونکہ نساء ہے تو یہاں پر گروہ کے ساتھ مراد خاص طور پر مرد ہیں، تو آیت کا مفہوم کیا ہو جائے گا؟ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ کیوں نہ اڑائیں؟ عسیٰ، اس لیے ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہو۔ آپ کو لگ رہا ہے نا آپ سے کم ہے تو آپ اس کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو دلوں کا حال تو نہیں پتہ، نہ ان کی زندگی کا حال پتہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک تو بہت بہتر ہوں آپ سے۔ تو کیا کہا گیا؟ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہوں جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر آگے مزید تاکیداً خواتین کو مخاطب کر کے کہا گیا وَلَا نِسَاءٌ مِّنَ النِّسَاءِ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ شاید کہ ان یکن خیرا منہن، کہ ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں جن کا آپ مذاق اڑا رہی ہیں۔ تو نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں۔ اسی طرح اس حکم کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو وہاں پر کسی کا مذاق نہ اڑائیں، یا ایک خاندان میں رہتے ہیں وہاں پر کسی کا نہ اڑائیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، وہاں پر کسی کا مذاق نہ اڑائیں، تعلیمی ادارے میں ہوتے ہیں، ہاسٹل میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ہو سکتا ہے کسی کی چیزیں نہ پسند آئیں یا ہم سے بہت مختلف ہوں، لیکن ہم ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب مذاق اڑانے میں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زبان سے مذاق اڑائے، اور ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کر کے دوسرے کو دکھائے کہ دیکھیں اس کو، دیکھیں مذاق اڑانے کے انداز میں، اور ہو سکتا ہے کوئی آنکھ کے اشارے سے ہی اشارہ کر دے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ ساری طرح کی چیزیں جو ہیں مذاق اڑانے میں آتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو کم سمجھ رہے ہیں اور تحقیر کے انداز سے دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا اشارہ کر رہے ہیں یا کسی کو بتا رہے ہیں، یہ بہت اہم حکم ہے کہ اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، اور آگے اس آیت کی مزید تفصیلات بھی دوسری آیتوں میں آ جائے گی۔ پھر ایک اور اس کے ساتھ ہی جو اسی آیت میں حکم دے دیا گیا وہ کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپ کیا کریں کہ ایک دوسرے کو تان نہیں کریں، یعنی تانا نہ دیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی برے ناموں سے، القاب سے یاد کریں۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ بہت بری حرکت ہے برے ناموں سے پکارنا، یعنی فسق ہے یہ ایمان لانے کے بعد اگر کہ آپ یہ چیزیں کریں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی کہ انفسکم کہنے سے کیا مطلب ہے کہ تم ایک دوسرے کو تان مت کرو، مطلب ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ انفسکم کا تو یہی مطلب ہے نا کہ اپنے نفسوں کو تانا نہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے کہہ دیا کہ مومنین تو آپس میں بھائی ہیں، تو تم جب ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہو تو اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہو نا، اس کا مطلب ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر کیا کہا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، نہ تم اپنے لوگوں کو، اپنے نفسوں کو کوئی تانے دو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ برے القاب سے یاد کرو۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ، اور اس طرح برے ناموں سے جو یاد کرنا ہے کیا ہے؟ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے، فسق کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور اگر یہ کچھ ہو چکا اور ہم سے یہ حرکتیں سرزد ہو گئیں، بشری کمزوریوں سے کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ ظاہر ہے کہ میں نے کبھی بھی اس میں سے کسی چیز کو نہ کیا ہو، اگر کسی سے جان بوجھ کر یا انجانے میں یہ حرکتیں ہو گئی ہیں تو کیا کہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اگر تم توبہ نہیں کرو گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی توبہ کر لینی چاہیے، ایسے کام اگر کبھی ہو جائیں، غلطی سے ہو جائیں تو فوراً استغفار پڑھ لینا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ ہمارا شمار پھر ظالموں میں ہو جائے گا۔ اور اگر توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اب ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ اب کس لیے یہ اتنی ہدایت دی گئی ہیں کہ جو کہا گیا ہے کہ تم غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کو حقیر مت سمجھو، مذاق نہ اڑاؤ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور یہاں پہ انسانوں کو مخاطب کیا ہے خاص طور پہ، کہ اے انسانوں، جو ہم نے پیدا کیا، کل انسانیت جو دنیا میں آئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ آئیں گے، ان سب کی اصل کیا ہے کہ ان کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا۔ اور وہ مرد و عورت کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ اور کس لیے بتایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا، شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، کہ تم لوگوں کو مختلف گروہوں میں اور قبائل کے اندر ہم نے جو بنایا، کس لیے، اس کا کیا مقصد تھا؟ لِتَعَارَفُوا، کہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کو جان لو۔ اس کا مقصد یہ ہرگز بھی نہیں تھا کہ کسی ایک علاقے میں ایک پیدا ہو گیا یا اس کا رنگ صاف ہو گیا ہے، دوسرے کا رنگ کالا ہو گیا، یا کسی کے پاس جو ہے تو مختلف صلاحیتیں آ گئی ہیں، کسی اور کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، تو ان کے اوپر کوئی فخر کیا جائے کہ ہم تو فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور فلاں جو قوم ہے وہ ہم سے کم حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ کل انسانوں کی اصل ایک ہے، کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو اگر قبائل میں یا گروہ میں یا قوموں میں بنایا گیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں۔ ان اکرمکم عند اللہ، تم میں اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے؟ اکرما، کون عزت والا ہے، تکریم والا ہے؟ اتقاکم، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ اللہ نے ایک پیمانہ دے دیا، ایک میزان، ایک کسوٹی دے دی، ایک اسکیل بتا دیا کہ بہتر انسان کون ہے ان تمام لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک، جو کہ اللہ سے سب، اتقاکم، تقوی جس میں زیادہ ہے، اور وہ کیا ہے تقوی؟ کہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا ہے، جتنا زیادہ وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی قابل عزت ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اور ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں کتنا تقوی ہے اور کتنا آپ کے عمل میں ہے۔ مطلب ہم بظاہر کوئی تقوی اختیار کر بھی لیں یا اپنی حیت ایسی بنا لیں، صورت ایسی بنا لیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے، تو اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، اتقاکم، جس میں تقوی زیادہ ہے، اور اس کا اللہ کو خود ہی خبر ہے، خود ہی علم ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بات پہ بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ قالت الاعراب کون تھے؟ اعراب بدوی جو تھے، جو مدینہ کی ریاست کے ارد گرد رہنے والے جو قبائل تھے ان میں سے بدوی تھے۔ قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قل، کہہ دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، کہہ دیجیے لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اصل میں وہ ایمان لے کر آ گئے تھے، اور وہ بدوی تھے، سارے بدوی، کچھ کم عقل بھی ان میں لوگ تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو کوئی احسان کیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان، بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم تابعدار ہو گئے ہیں، ابھی داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ اور وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ کوئی کمی نہ کرے گا تمہارے اعمال میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بدوی تھے، کبھی کسی موقع پر آ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں یہ فائدہ اسلام سے حاصل ہونا چاہیے، کچھ وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی دنیاوی فوائد، تو آ کے وہ بتاتے کہ جی اس طرح کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے آپ کے اوپر، تو آپ یہاں پر تاکید کی کہ کوئی بھی اپنے
مسلمان برادری میں داخل ہونے کا یا ایمان لانے کا یا اسلام لانے کا احسان نہ رکھے مسلمانوں کے اوپر۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ اصل میں تو ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور پھر انہوں نے ہرگز بھی کوئی ذرا بھی شبہ نہیں کیا، کوئی شک نہیں کیا کہ ہم جس پر ایمان لے کر آئے ہیں کہ اس میں کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا یا ہماری دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں ہوگی، کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں کیا، بلکہ یقین مستحکم کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، تو وہی لوگ ہیں جو کہ سچے لوگ۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا تم اپنے دین کا اللہ کو بتاتے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو کہ جی ہم یہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَاللَّهُ، اللہ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تو خود ہی جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، تو اب کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ وہ اپنے ایمان لانے کا احسان نہ رکھیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم، بلکہ تم پر تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تمہارے ایمان کی طرف، اگر تم سچے ہو تو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ ہر غیب کی چیزوں کا جو آسمانوں کے اندر موجود ہیں اور زمین کے اندر موجود ہیں وہ اس کا علم رکھنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واللہ بصیر، وہ ساتھ ساتھ پھر دیکھتا بھی ہے، اس کی صفت بصیر بھی ہے، کس چیز کو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ کتنی اہم وسیع ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اسی چیپٹر میں ہمارے پاس سورہ فرقان کی بھی چند آیات آپ کے سلیبس میں موجود ہیں، اور یہ آخری رکوع کی چند آیات ہیں، اور یہ سورت جو ہے سورۃ الفرقان، اس میں 77 آیات ہیں، 77، اور ہماری جو سلیبس میں ہیں وہ 62 سے 77 تقریباً 15 آیات بنتی ہیں۔ ابھی ہم نے ساری سورہ حجرات میں دیکھا، وہ مدنی سورت تھی، مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں، ہدایات دی گئیں، اخلاقی تعلیمات دی گئیں، اور یہ اس سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی ہے یہ سورہ فرقان، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ وہاں پر اخلاق کی تعلیمات دی گئی ہیں، مدینہ میں کیا پیسے ایسے کریں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن، کہ وہ رحمان کے بندے ہیں، وہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں۔ تو ان کے اندر ایسی کیا خصوصیات ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو آیات سلیبس میں اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے بنایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں روزانہ، مطلب غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیں گے نا، اور مکی صورتوں کو بالخصوص،
تو اس میں انسان کی عقل کو اپیل کیا گیا ہے، تفکر کریں اور دیکھیں کہ واقعی یہ سب چیزیں بنانے والی کوئی ہستی تو ہے نا کہ جس پر کہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ تو یہ پہلے اب اس سے پہلے بھی اور آیات ہیں، یہ تو آیت 62 ہے نا، اس سے پہلے کی بھی آیات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نشانیوں کا، چاند، سورج، ان سب کا ذکر بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا ہے کہ رات اور دن آتی ہیں ایک دوسرے کے بعد۔ تو اب یہ آپ کا اپنا ہے کہ جب یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اب آپ کیا اس سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ذکر او ارادہ شکورہ، اور شکر کی اپنے اندر کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان نشانیوں پہ غور و فکر کی طاقت دی، قوت دی، اور ہمیں اپنے تک پہنچنا سکھایا۔ اور جن لوگوں کو وہاں تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تو پھر وہ اپنے اندر کیا کیا خصوصیات پیدا کریں، وہ یہاں پر خاص طور پہ مینشن کیے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ عباد الرحمن تو وہ ہوتے ہیں۔ عباد الرحمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان یہاں پہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمان ہونے کی جو صفت ہے اس کے جو بندے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ مطلب جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، خاص طور پر ان پر رحمان الرحیم ہوتے ہیں۔ وہ کون بندے ہوتے ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو تکبر کی چال نہیں چلتے، وہ اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ درمیانے چال سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور اگر ان سے کوئی مخاطب ہو جاتا ہے، الجاہلون، جاہلوں میں سے۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم نہیں ہو، جس کے پاس ابھی علم نہیں ہے اور وہ آپ سے بحث کرنے کے لیے آ گیا ہے کسی بھی معاملے میں، یا خاص طور پر آپ کے دین کے معاملے میں، اور آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں مگر لگتا ہے کہ اس کو تو علم نہیں ہے تو وہ نہیں سمجھ کر دے رہا ہے، تو کیا کہا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی جاہل ان کے منہ لگ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ کہہ دیتے ہیں تم پر ہماری طرف سے سلامتی ہے۔ مطلب جھگڑا کرنے نہیں بیٹھ جاتے، اپنا ٹائم ضائع کرنے نہیں بیٹھ جاتے، برا بھلا کرنے نہیں بیٹھ جاتے۔ یہ دین کی دعوت دینے کا یہاں پر سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اور پھر ان کی اگلی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی راتوں میں اللہ کے آگے سجدے اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں رات گزارتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں۔ تو یہ کون لوگ؟ ویسے تو ہم سب نماز رات کو پڑھتے ہیں، عشاء کی ہر مومن مسلم کے اوپر فرض ہے، ظاہر ہے 5 وقت کی نماز ہے تو، لیکن یہاں پر خاص طور پر راتوں کا ذکر کیا ہے، یبیتون لربہم، کہ راتوں میں وہ کرتے ہیں اللہ کے آگے۔ اب رات کا جو وقت ہوتا ہے ایک بالکل فراغت کا اور یکسوئی کا، اور حدیث میں ملتی ہے بہت ہی پیاری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے درمیان میں آ جاتے ہیں آسمان دنیا پہ، ایک ندا آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ کون ہے کہ اس وقت جو کوئی مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے ہدایت مانگے میں اسے ہدایت دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت دوں۔ جو انسان جو چاہتا ہے تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے ندا آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ راتوں کا جاگنا اس لیے نفس کے لیے بہت کارگر ہوتا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ ابھی دیکھیں ہمارے پاس آگے اللہ کے فضل توفیق سے اللہ ہمیں نصیب کرے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں ہم ویسے ہی سحری کے لیے اٹھتے ہیں فجر سے پہلے، اور فجر تک اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے فجر کی اذان سے پہلے، تو وہ وہاں پر ہمیں یہ موقع ملے گا، ہم اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اٹھتے ہی ہیں تو 2 رکعت اللہ کی آگے بھی ہم سجدے میں لگا سکتے ہیں، قیام میں لگا سکتے ہیں، تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے۔ پھر ان کی اگلی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ خاص طور پہ ایک خاص دعا کو یہاں پہ بتایا گیا ہے، اور اس میں ایک اور دعا بھی آگے آئے گی۔ یہاں پر اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے والذین، اور وہ لوگ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے۔ یعنی ان کو شعور ہے کہ عذاب جہنم کتنا برا ہے، تو وہ پہلے ہی دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما،
کہ یہ جو عذاب ہے یہ تو بہت ہی برا عذاب ہے، بہت ہی بری یہ سزا ہے، جلنے کا جو عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے دور فرمائے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی اور ٹھہرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسا مفہوم ملتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اگر روز، جو مسلمان بھی مومن بھی، اس دعا کو دن میں 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیتا ہے کہ عذاب جہنم کو اس سے دور کر دیا جائے انہی الفاظ میں، اور اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب جہنم کو دور فرما دیں گے اپنے رحمت سے انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں ہے والذین، اور ان کی کیا خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے مال، اس میں سے جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، تو ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے، اعتدال والا ہوتا ہے، نہ تو یہ کہ سارا خرچ کر کے بیٹھ گئے اور پھر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور نہ ہی ایسا کہ سارا مال بچا کے رکھ رہے ہیں اور اپنی ضروریات پہ بھی نہیں خرچ کر رہے، بلکہ درمیانہ طریقے سے اس کو خرچ۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا تم اپنے دین کا اللہ کو بتاتے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو کہ جی ہم یہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَاللَّهُ، اللہ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تو خود ہی جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، تو اب کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ وہ اپنے ایمان لانے کا احسان نہ رکھیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم، بلکہ تم پر تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تمہارے ایمان کی طرف، اگر تم سچے ہو تو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ ہر غیب کی چیزوں کا، جو آسمانوں کے اندر موجود ہیں اور زمین کے اندر موجود ہیں، وہ اس کا علم رکھنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واللہ بصیر، وہ ساتھ ساتھ پھر دیکھتا بھی ہے، اس کی صفت بصیر بھی ہے، کس چیز کو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ کتنی اہم وسیع ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اسی چیپٹر میں ہمارے پاس سورہ فرقان کی بھی چند آیات آپ کے سلیبس میں موجود ہیں، اور یہ آخری رکوع کی چند آیات ہیں، اور یہ سورت جو ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بلکہ کوئی ایسی جہاں پہ جھوٹ لغو باتیں ہو بھی رہے ہوں تو وہاں پہ شرافت سے بس گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر اس میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر ان کی ایک اور خوبی کیا ہوتی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، یا وہ خود بھی پڑھتے ہیں، لم یخروا علیہ صما وعمیانا، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ گونگے اندھے بہروں کی طرح کہ ہم نے اس کو سنا ہی نہیں،
اور ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ایسے نہیں ہو جاتے کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہ چلے، بلکہ ہر چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اس کے بہترین پہلو پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی اگلی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی راتوں میں اللہ کے آگے سجدے اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں رات گزارتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں نمازوں میں۔ تو یہ کون لوگ؟ ویسے تو ہم سب نماز رات کو پڑھتے ہیں، عشاء کی ہر مومن مسلم کے اوپر فرض ہے، ظاہر ہے 5 وقت کی نماز ہے تو، لیکن یہاں پر خاص طور پہ راتوں کا ذکر کیا ہے، یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ، کہ راتوں میں وہ کرتے ہیں اللہ کے آگے۔ اب رات کا جو وقت ہوتا ہے ایک بالکل فراغت کا اور یکسوئی کا، اور حدیث میں ملتی ہے بہت ہی پیاری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے درمیان میں آ جاتے ہیں آسمان دنیا پہ، ایک ندا آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ کون ہے کہ اس وقت جو کوئی مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے ہدایت مانگے میں اسے ہدایت دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے مغفرت دوں۔ جو انسان جو چاہتا ہے تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے ندا آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ راتوں کا جاگنا اس لیے نفس کے لیے بہت کارگر ہوتا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ ابھی دیکھیں ہمارے پاس آگے اللہ کے فضل توفیق سے اللہ ہمیں نصیب کرے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں ہم ویسے ہی سحری کے لیے اٹھتے ہیں فجر سے پہلے، اور فجر تک اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے فجر کی اذان سے پہلے، تو وہ وہاں پر ہمیں یہ موقع ملے گا، ہم اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اٹھتے ہی ہیں تو 2 رکعت اللہ کی آگے بھی ہم سجدے میں لگا سکتے ہیں، قیام میں لگا سکتے ہیں، تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے۔ پھر ان کی اگلی خوبی کیا ہوتی ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ خاص طور پہ ایک خاص دعا کو یہاں پہ بتایا گیا ہے، اور اس میں ایک اور دعا بھی آگے آئے گی۔ یہاں پر اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے والذین، اور وہ لوگ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور یہ کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہوگا اور رہنے کی جگہ ہوگی۔ پھر اس آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے ما یعبأ بکم، کہ اگر تم نہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، ربی لولا دعاؤکم، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے، کیا حاجت پڑی ہے کہ تم اس کو نہ پکارو، اللہ کی تو کوئی غرض ہم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، تو اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی بندگی نہیں کریں گے، اس سے نہیں مانگیں گے، اس کے آگے نہیں گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے کہ ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، اسے دعائیں نہیں مانگ رہے، اس کی طرف نہیں آ رہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقط کذبتم، اور اگر تم جھٹلاتے ہو فسوف یکون لزاما، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے تو پھر اس کی ایسی سزا ملے گی کہ جو آپ کو چمٹی رہے گی، اور لزامہ جس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگی اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے عاجز بن کر رہا جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس سے دعائیں کی جائے۔ دیکھیں اتنی سی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 لمبی ہمیں دعائیں بتائی ہیں کہ ہم کیسے دعائیں مانگیں، یعنی دعائیں مانگنے کا ہمیں سلیقہ سکھایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ سے دعاؤں کے ذریعے قریب ہو جائیں۔ دیکھیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، یعنی ساری ہم عبادتیں کریں، جو بھی ہمیں عبادتیں کہی گئی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ساری چیزیں ہیں، اور ابھی تو ہم نماز ہی پڑھتے ہیں روزانہ، اس کے بعد رمضان میں تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، باقی تو آپ لوگ بچے ہیں تو آپ لوگوں پہ دوسری چیزیں ابھی فرض بھی نہیں ہیں، تو ان میں پھر سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دعا کی جائے، دعا کے ذریعے عبادت، یہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اللہ کو وہ پسند بھی ہے۔ اور آخری آیت میں یہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی تو کوئی حاجت نہیں ہے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اس کی
نہیں کرو گے، دعائیں نہیں مانگو تو اس کی تو کوئی حاجت اٹکی نہیں، تمہاری حاجات اٹکی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں اپنی ہر حاجت میں، ہر ضرورت میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ اور تکلیف میں اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق دے، بہترین دعاؤں کرنے کی توفیق دے، اور جو ہم نے یہ دونوں صورتوں کی آیات پڑھی ہیں ان کو خود سے پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونتوب الیکم۔